والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظیم۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے ہاں جو ماحول بنتا ہے، خوشیوں کا ماحول، زیب و زینت کا ماحول، اور ان سب چیزوں کو دین کا حصہ بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق دین سے ہے اور دین سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہے۔ اگر واقعی میں یہ دین کا حصہ ہے اور اس کا تعلق دین سے ہے تو پھر تو یہ ثواب کی چیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پورا نہیں کرتا اسے آخرت میں سزا ملتی ہے، آخرت میں اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرتا ہے آخرت میں اس کو جزا ملتی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور اگر یہ دین کا حصہ ہے تو کس طریقے سے ہے؟ یہ دونوں باتیں، کہ دین کا حصہ بھی ہو اور اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے ہمیں آج کل کے ماحول میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے معیار اور نمونہ ہے۔ کتب احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بھی موجود ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی بھی موجود ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا بھی ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت ہے کس شاندار انداز سے ہوئی، عظیم الشان طریقے سے ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے اظہار تک کی زندگی 40 سالہ زندگی ہے، اس کا بھی تذکرہ کتب احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وفات تک، اس کا تذکرہ بھی ہمیں کتب احادیث میں ملتا ہے۔ ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ملی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق، اس پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اس کو اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے کتب احادیث میں آیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ کس طریقے سے ہوئی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت والی زندگی ہے اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن کتنی مرتبہ آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر کیا اہتمام کیا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وفات ہے، اور وفات سے پہلے مرض الوفات کا تذکرہ بھی کتب احادیث میں موجود ہے، اور وفات کا تذکرہ بھی کتب احادیث میں موجود ہے۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، اب یہ جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے اس کا مطلب اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی، اگرچہ صراحتاً زبانوں سے اس کا اظہار نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے۔ یہ ماحول اسی بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزو، جب ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اقوال کی طرف اور اس دن میں جو ان کی کیفیت تھی اس کیفیت کو اپنے سامنے رکھیں گے اور اس کیفیت کو بیان کریں گے تو اس سے واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وفات ہے وہ کتنی برحق ہے، کس حد تک برحق ہے۔ اس کے علاوہ فطری بات ہے، طبعی طور پر، فطری طور پر اور شرعی طور پر بھی جس کی ولادت ہوئی ہے اس کی وفات بھی ہے۔ دو دنیا میں زندہ ہوا ہے وہ پھر
زندگی کے بعد، اپنی زندگی مکمل کرنے کے بعد دنیا سے رخصت بھی ہو جائے گا، دنیا سے منتقل ہو جائے گا، یعنی اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی وفات ہوگی، یہ بات طے ہے۔ تو محترم اور عزیز ساتھیوں، جب یہ بات طے ہے کہ جس کو بھی زندگی ملی اس نے ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا، بلکہ اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ جب شک نہیں ہے اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اور اس کو اگر ہم تھوڑا اور تفصیل سے بیان کر لیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی، ایک ہے مرض الوفات، کس مرض میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی، اور ایک ہے وفات۔ پہلے ہم وفات کو بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مرض الوفات کو بیان کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ولادت کو بھی بیان کریں گے۔ تو پہلے ہم وفات کو بیان کرتے ہیں۔ وفات سے متعلق جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہے، اس کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو نظریہ ہے اور ان کی جو کیفیت ہے اور ان کی جو حالت ہے، وہ کیا کیفیت تھی اور کیا حالت تھی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا اور خبر پھیلنے لگی، جہاں خبر پہنچتی وہاں ایک غم کا ماحول بن جاتا ہے اور صحابہ نڈھال ہو جاتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسی کیفیت اور ایسی حالت ہو گئی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی جو خبر تھی وہ اتنی بڑی خبر تھی، اتنی بڑی خبر تھی کہ انسان اگر اپنے ہی کسی متعلقین، یعنی اپنے ہی گھر میں یا اپنے ہی رشتہ داروں میں، عام آدمیوں میں اگر کسی کی وفات ہو جائے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پر کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ اور جس کو محبت زیادہ ہوتی ہے، عشق زیادہ ہوتا ہے، تعلق زیادہ ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ غم ہوتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت تھی، سب سے زیادہ عشق تھا۔ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقت میں عاشق رسول تھے۔ کسی نے بھی زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا اور کسی نے بھی اس بات کو زبان سے تلفظ نہیں کیا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ وہ اس کا اظہار کرنے کو منافقت سمجھتے تھے، ریاکاری سمجھتے تھے کہ ہم اس بات کو بیان کریں، لیکن عمل سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ قیامت تک ایسے عاشق رسول اب دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے، آتے رہیں گے لیکن ایسے نہیں ہوں گے۔ جب میرے دوستو عزیزو یہ بات طے ہو گئی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق تھا اس کی مثال اب قیامت تک نہیں مل سکتی، تو اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کتنا غم ہوا اور کتنا دکھ ہوا۔ مزید تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو اور اندازہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی خبر سنی تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، پہلے یہ ذہن بنایا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں نہ رہے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نہ رہی تو اب میری ان آنکھوں کا کیا فائدہ، حالانکہ یہ دیکھنے کے لیے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ان سب کو کل عدم کر دیا، مغلوب کر دیا اور بیکار کر دیا کہ بس جو دنیا میں دیکھنے کی چیز تھی، جو دنیا میں زیارت تھی، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، اور یہ آنکھیں خوش نصیب تھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کیا کرتی تھی۔ اب وہ زیارت ہی نہ رہی، جب وہ زیارت ہی نہ رہی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ رہے تو اب ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
ہمیں ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن بنایا، یہ ذہن بنانے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ جن آنکھوں سے میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا کرتا تھا اب وہ دیدار نہ رہا، لہذا مجھے ان آنکھوں کی اب ضرورت نہیں ہے، یا اللہ تو میری آنکھوں کو لے لے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی اور ان صحابی کی اسی وقت اللہ رب العزت نے آنکھوں کی بینائی لے لی، اٹھا لی۔ یہ باتیں نہیں ہیں میرے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ قلبی کیفیت یہ تھی، غم کا یہ عالم تھا، غم کا یہ حال تھا کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو اب تو واپس لے لے۔ انسان کتنے غم میں کیوں نہ ہو اور کتنے ہی الم میں ہو، لیکن اپنی آنکھوں کی بینائی کی رخصتی کی تمنا نہیں کرتا۔ اسے بینائی چاہیے، جب تک اسے زندگی گزارنی ہے اسے آنکھوں کی بینائی چاہیے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت کا یہ عالم، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت تھی کہ اپنی آنکھوں کی بینائی کرنے کے لیے تیار ہوئے اور اپنی آنکھوں کی بینائی کی قربانی دینے کے لیے تیار، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اسی وقت دعا کو قبول کیا اور آنکھوں کی بینائی اللہ نے اسی وقت لے لی۔ جب آخرت میں ان سے پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا کہ آخرت میں جب یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کی آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ تو ہم نے تمہیں دی تھی، لہذا تمہاری یہ آنکھوں کی بینائی کہاں صرف ہوئی، کہاں خرچ ہوئی، کہاں استعمال ہوئی، کس نے لے لی؟ جب یہ صحابی جواب دیں گے اللہ کو تو معلوم ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی یا اللہ اس وجہ سے رخصت ہوئی کہ میں نے تجھ سے دعا کی تھی۔ اور کیوں دعا کی تھی؟ دعا کی وجہ یہ تھی کہ میرے نبی جب دنیا میں نہ رہے، ان کا دیدار نہ رہا، تو مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں۔ کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی کہ جب ان سے آخرت میں سوال ہوگا۔ یہ تو ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، رخصت ہو گئے، تو آپ کو جدائی برداشت نہ ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فراق برداشت نہ ہوا، اور یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا کہ اب میں نے، کیونکہ اللہ کے نبی یہاں نہ رہے تو اب میرے رہنے کا یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ اور صرف یہ سوچا ہی نہیں، عملی اقدام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر دمشق میں منتقل ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ جب اللہ کے نبی نہ رہے تو اب میرے رہنے کا یہاں کیا فائدہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا دن ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وفات کا غم ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، تا قیامت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتے وقت کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے جانے سے جو غم ہوا ہے وہ کبھی قیامت تک پورا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جانے کا غم اور قیامت دونوں جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کا اجتماع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم دنیا کو رو کر دکھاتے کہ آپ کے جانے سے ہمیں کتنا غم ہوا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ آپ کی کیفیت ہے، یہ آپ کے جذبات ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے روکا نہ ہوتا تو ہم دنیا کو رو کر دکھاتے۔ رونے سے منع کیا تو رونے سے رک گئے، ہنسنے سے منع کیا تو ہنسنے سے رک گئے، ہنسنے کو کہا تو ہنسنا شروع کر دیا، اور رونے کو کہا تو رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کی زندگی سے یہی ملتا ہے کہ کہاں ہنسنا ہے اور کہاں نہیں ہنسنا، کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں رونا۔ اپنی مرضی کا ہنسنا، اپنی مرضی کا رونا کسی کام کا نہیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں اس غم کے موقع پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے موقع پر، صبت علیہ مصائب لو انہا
صبت علی الایام صرن لیالی، کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے سے جو غم اور تکلیف مجھے ملی ہے، اگر یہ غم اور تکلیف دن کو دے دی جائے تو دن رات میں تبدیل ہو جائیں، رات کو دے دی جائے تو رات دن میں تبدیل ہو جائے۔ آپ کے غم کو نہ دن برداشت کر سکیں، آپ کے غم کو نہ رات برداشت کر سکیں، یہ صرف صحابہ کا جگرا تھا، ان کا سینہ تھا، ان کی برداشت تھی کہ اللہ کے لیے ان لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غم کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی کو برداشت کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت اور کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کی بات کا جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہی حال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو جاتا ہے، نہ ہلتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ کسی کو دیکھتے ہیں، یہ کیفیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط جذبات میں آ کر کیا کہتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ فرط جذبات اور فرط محبت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ اور بات مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، ایسے ہی ہمارے نبی اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کر سب سے پہلے حضرت عمر سے فرماتے ہیں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ جملہ پڑتا ہے اور کندھے پر ہاتھ محسوس ہوتا ہے تو حضرت عمر فرماتے کہ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اس کے خلاف کوئی کام کر سکوں یا اس کے خلاف کچھ کہہ سکوں، اور میں بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ بس اللہ کو یہی منظور ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا شروع کیا، خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کان یعبد منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگو سنو، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت زندہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں مرے گا، اور جو نہیں مرتا اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں یہ صاف صاف الفاظ موجود ہیں جو کہ حقیقت کے مطابق ہیں، حقیقت بھی یہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیتیں پڑھنا شروع کی جس میں اسی بات کا مضمون ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اگر محمد کا انتقال ہو جائے گا یا محمد قتل کر دیے جائیں گے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ برداشت نہیں کرو گے، اس بات کو قبول نہیں کرو گے؟ کرنا پڑے گا، برداشت بھی کرنا پڑے گا اور اس بات کو قبول بھی کرنا پڑے گا۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اور سنو، جو الٹے پیروں پھر جائے گا، برداشت نہیں کرے گا، اس حقیقت کو قبول نہیں کرے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسی کا نقصان ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ الی آخر الآیہ۔ مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں، اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کا بھی یہی خلاصہ ہے۔ اس کے بعد اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی
انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی وفات ہوگی اور انہیں بھی وفات ہونے والی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اور خطبے میں آیتیں اور صحابہ کی کیفیت، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی بھی مسلمان منکر نہیں۔ کوئی ایک عام آدمی چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایک مسلمان ایسا عمل کرے اور محبت کا ایسا اظہار کرے کہ جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا انکار ہو جائے، بالکل اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت کے بھی خلاف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے بھی خلاف ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جو جذبات تھے اس موقع پر اس کے بھی خلاف ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، ان ساری باتوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے اور جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ دنیا میں واپس نہیں آتے۔ ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں۔ جب زندہ ہیں تو زندہ کی خوشی منائی جاتی ہے، زندہ کی ولادت منائی جاتی ہے، زندہ کی سالگرہ کی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ باقاعدہ مکمل پوری حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، ویصلون، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ پوری حدیث اس طریقے سے، اور اس میں جو پہلا جملہ ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں، کہاں زندہ ہے؟ اسی حدیث کا لفظ ہے کہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ جس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام وفات کے سے پہلے دنیا میں زندہ تھے، اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں زندہ نہیں ہیں، زندہ ہیں لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ اور اس زندگی کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو جسد مبارک ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، مٹی انہیں کچھ نہیں کہتی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، قبورہم کا جو لفظ ہے یہ باقاعدہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں زندہ نہیں ہیں بلکہ اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور قبر کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا کی زندگی سے نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اب جب نبی کی وفات ہو گئی، اب وفات کے بعد نبی کی وفات پر خوشی منانا ایک مسلمان کا کام نہیں، ایمان والے کا کام نہیں ہے، ایمان والے کو زیب نہیں دیتا۔ ایک عقلی دلیل بھی آپ کو پیش کروں۔ آج سے 30 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا کرتے تھے، 12 ربیع الاول کا جب دن ہوتا تھا تو لوگ 12 وفات کے نام سے اس کو مناتے تھے۔ 12 وفات کا کیا مطلب ہے؟ 12 وفات کا مطلب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا دن ہے۔ یہی لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں، یہی لوگ اس کو 12 وفات کے نام سے منایا کرتے تھے۔ ان کا یہ عمل اور ان کا یہ جملہ کہ 12 وفات اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو وفات ثابت ہو گئی۔ جب وفات ثابت ہو گئی تو وفات پر خوشی نہیں ہوتی، غم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔